السلام علیکم ویورز، ویداز مینیو میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ سموکی گرل چکن تیار کر رہی ہوں۔ یہ میں آپ کو ایک ایک مسالہ بتا رہی ہوں، بعد میں 1.5 کلو چکن کی آپ کو میں ساری ریسیپی جو ہے نا کارڈ میں دے دوں گی۔ 2 لیموں نچوڑے ہیں۔ اس چکن کے مسالے جو میں تیار کر رہی ہوں، ان کو پاؤڈر نہیں بنانا، ان کو دردرا سا کرنا ہے، کیونکہ ان کا ذائقہ دردرے مسالے سے ہی اچھا لگتا ہے۔ مسالہ کو میں نے بہت اچھی طرح مکس کیا ہے، گردن ہٹا دی ہے، اور اب بڑے بڑے کٹس لگاؤں گی جو کہ کافی گہرے ہوں گے۔ کٹس لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر مسالہ بھی بھر جائے گا، اور جب ہم کوئلوں پہ اس کو بنائیں گے، کیونکہ کوئلوں پہ بنے گی سموکی جو ہوگی، تو اس کے اندر جو ہے نا کوئلوں کی ہیٹ جائے گی، تو یہ اندر سے بھی بہت اچھا سافٹ ہو جائے گا۔ ویورز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ویڈیو کو پوری دیکھا کریں پلیز۔ تھوڑا سا میں نے مسالے کو لیکوڈ کیا ہے، کس سے سرکہ ڈال کر 2 چمچ سرکہ ڈالا ہے۔ سب سے پہلے کٹس میں ان کی میں فلنگ کر رہی ہوں، جتنے بھی کٹس ہیں ان کو میں بھر دوں گی دونوں طرف سے۔ پھر اس کے اوپر میں نے مساج کر دیا۔ چلیں جی، چکن کا مساج ہو گیا مسالے سے۔ مسالے بہت زیادہ ہم نے استعمال نہیں کرنے، اس لیے کہ ہمیں اس کی سموکر میں جب ہم بنائیں گے تو اس چکن کا سموکی پان جو ہے نا وہ ہم انجوائے کریں گے۔ 4 سے 6 گھنٹے کے لیے فریج میں آپ رکھتے ہیں۔ سموکر میں کوئلوں کو آگ لگا دیے۔ ابھی جب تک کوئلے دیکھ رہے ہیں، اتنی دیر میں ہم اپنے چکن کو نارمل درجہ حرارت پہ رکھ کر آئلی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو آپ نے 2 چمچ دیسی گھی استعمال کرنا ہے۔ چلیں، آئل لگا دیا، گردن آپ کے سامنے میں نے نکال دی ہے۔ اب اس کو ہم بند کرتے ہیں۔ چکن کو میں گرل پین میں لاک کر رہی ہوں، یہ اس میں بہت آسانی سے بن جاتا ہے، اور اپنے سموکر پہ لے جاتے ہیں۔ کوئلے جہاں ہمارے تیار ہو چکے ہیں، ہم اس کو کوئلوں پہ رکھیں گے۔ اب گرل پین کو ہم نے کوئلوں پہ رکھ دیا ہے، ایک طرف پہ اب اس کو 7 منٹ دیں گے۔ جب وہاں سے تھوڑا گولڈن ہوگا تو اس کو پلٹ دیں گے۔ کچھ دیر کے لیے ہم نے اسموکر کو بند کر دیا ہے تاکہ اس میں اچھی اسموک آ جائے۔ اب ہم نے کھولا ہے، اب ہم نے دیکھے کہ بہت اچھی طرح سے اس کا کلر آ چکے ہیں، گولڈن ہو چکے ہیں۔ اوپر میں نے آئل لگا دیا برش سے، آئل کے جو قطرے نیچے کریں گی، اس کی بھی اسموک اس میں بہت اچھی لگتی ہے۔ اب میں اس کو کھولوں گی اور دیکھیے گا کہ پھر اس کے اوپر میں ٹماٹر لگاؤں گی۔ ابھی ہم اس کو آئل دونوں طرف سے کر رہے ہیں۔ لیموں بھی تھوڑا سا نچوڑ دیا ہے، مزید ذائقہ اچھا ہو جائے گا۔ اب اس کو کھولا ہے، اوپر ٹماٹر رکھتی ہیں۔ ٹماٹروں کا ذائقہ اس میں بہت اچھا لگتا ہے۔ ٹماٹروں کا آپ کھا بھی سکتے ہیں، اور اس کا جو جوس ہے وہ چکن میں جاتا ہے، تو چکن کا ذائقہ جو ہے بہترین زبردست ہو جاتا ہے۔ جوسی جوسی چکن ہو تو کیا بات ہے۔ اسی طرح پھر میں نے دوسری طرف سے کھولا، دوسری طرف بھی ٹماٹر رکھتی ہیں، دونوں طرف سے باری باری ٹماٹر رکھی، اور ٹماٹروں کو بھی میں نے تقریباً 3 سے 4 منٹ ٹائم دیا ہے۔ اب یہ ٹماٹر بھی گرل ہو جائیں گے اور ان کا ذائقہ بھی اچھا ہوگا۔ اب ہم نے 5-6 منٹ کے لیے ہم ٹماٹر اور اس کے اوپر لیموں ڈالے اور اس کو بند کر دیں گے۔ چکن ہمارا تیار ہو چکا۔ اب ہم ٹماٹروں کے جوس کو اس کے اوپر نکالیں گے۔ ایک طرف سے کیا، اب دوسری طرف سے پلٹ دیا، دونوں طرف سے پلٹ کے اب 5-7 منٹ کے بعد ہم اس کو اتار دیں گے۔ یہ دیکھیں ٹماٹروں کا جوس میں آ گیا، آپ یہ کھا بھی سکتے ہیں اور نکال بھی سکتے ہیں۔ چکن بہت صاف تیار ہوا، زبردست قسم کا۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے اس کو ہاتھ لگایا ہی تو چکن جو ہے وہ گر گیا، اپنی ہڈی سے ہٹ گیا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی، اور میں اپنے ویورز سے کہتی ہوں کہ آپ پوری ویڈیو دیکھا کریں۔ انشاءاللہ آپ اس چکن کو بنائیں، آپ انجوائے کریں، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ وحیداز مینیو میں اللہ حافظ۔ جا رہو خوش رہو، خوشیاں آپ کا مقدر بنے۔ اللہ حافظ۔